شیریں شبدیز پر سوار ہوا کی طرح اڑتی ایران کی طرف چلی جا رہی تھی۔ دل میں ہزاروں ارمان تھے، شاہی محل میں رہنے کا خیال، اور نہ جانے کیا کیا سوچتی وہ چلی جا رہی تھی۔ اسے شاہپور کی باتوں کا اعتبار تھا، اس لیے وہ بے فکر تھی اور خیال تھا کہ خسرو پرویز ضرور اس کی آہوبھگت کرے گا۔ اسی لیے نہیں کہ وہ ارمن و گرجستان کی شہزادی تھی، بلکہ وہ ملکہ حسن بھی تھی اور اس کی خوبصورتی کا چرچا چار دانگ عالم میں پھیلا ہوا تھا۔ شیریں قطع منازل کرتی جا رہی تھی اور گزشتہ 12 گھنٹے سے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر تھی۔ اس کا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ شیریں کو چلتے چلتے راہ میں ایک خوبصورت چشمہ نظر آیا۔ اس کا جسم تھکن سے چور تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ چشمے میں نہا کر تر و تازہ ہو جائے اور پھر تھوڑی دیر سستا کر آگے بڑھے۔ اس نے چشمے کے پاس شبدیز کو روکا، اسے گھاس چرنے کے لیے چھوڑا۔ تھکن دور ہونے سے اسے بڑی راحت محسوس ہوئی اور تازگی بھی آ گئی۔ وہ اپنے بال خشک کر رہی تھی کہ سامنے سے ایک تیز رفتار سوار آتا دکھائی دیا۔ شیریں نے احتیاطاً اپنا رخ چشمے کی طرف کر لیا تاکہ سوار اسے نہ دیکھ سکے، مگر سوار نے اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ سیدھا چشمے پر آیا اور اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگا۔ شیریں کو سوار کی یہ حرکت ناگوار گزری، اس کے غرور حسن کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے چاہا کہ وہ سوار کو اس کی بدتمیزی پر ڈانٹے، لیکن سوار نے اپنا نصف سے زیادہ چہرہ صافے سے ڈھانپ رکھا تھا، اس لیے شیریں کو گمان گزرا کہ یہ کوئی دیہاتی اجڑ ہے۔ اس لیے اس نے ایسے گوار کے منہ لگنا پسند نہیں کیا۔ قسمت کے کھیل دیکھیے کہ شیریں اس ہستی کو نہ پہچان سکی جس سے ملنے کے لیے وہ رہ جا رہی تھی۔ یہ سوار ولی عہد ایران خسرو پرویز تھا، جو اپنی جان بچا کر رے سے بھاگا تھا اور شہزادی سے ملنے ارمن و گرجستان جا رہا تھا۔ شہزادے نے دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنا آدھا چہرہ چھپا لیا تھا۔ یوں بھی سفر کرتے کرتے اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا تھا۔ شیریں نے شہزادے کی تصویر ضرور دیکھی تھی، مگر اس ہیئت میں اسے نہ پہچان سکی، اور شہزادے نے تو شیریں کو دیکھا ہی نہ تھا، اس لیے وہ شیریں کو کیسے پہچانتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی تلاش میں جانے والے ایک جگہ اکٹھا ہو کر بھی نہ مل سکے اور پھر اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ شہزادے کو شیریں کی شکل و صورت بہت بھلی معلوم ہوئی تھی، مگر اس نے یہ سوچتے ہوئے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا کہ جس سے ملنے وہ جا رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ حسین ہوگی۔ شیریں بال سکھا کر شبدیز پر سوار ہوئی اور گھوڑا اڑاتی منزلیں طے کرتی خسرو پرویز کے محل جا پہنچی۔ پہرے دار سے اندر اطلاع کرائی کہ ارمن و گرجستان سے ایک مہمان آیا ہے۔ وہ منتظمہ جسے خسرو پرویز نے چلتے وقت تاکید کی تھی کہ ارمن و گرجستان کی شہزادی شیریں اگر آئیں تو اسے عزت سے اتارا جائے، جب اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان ارمن و گرجستان سے آیا ہے تو بھاگی ہوئی آئی۔ شیریں شبدیز پر بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ منتظمہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ سوائے شیریں کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بڑی عزت سے شیریں کو اتار کر محل میں لائیں اور خاطر مدارت میں لگ گئیں۔ شیریں کے دل میں پنکھے ملے ہوئے تھے۔ وہ جب بھی خسرو پرویز کے بارے میں پوچھتی تو منتظمہ ہنس کر ٹال دیتی اور کہہ دیتی، ذرا آرام فرمائیے، صاحب عالم ولی بہادر بہت جلد آپ سے ملاقات کریں گے۔ شہزادی کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ آخر شیریں نے ذرا سختی سے پوچھا، بزرگ خاتون، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ خسرو پرویز کہاں ہیں اور مجھ سے کب ملیں گے؟ منتظمہ نے دیکھا کہ اب بات چھپانا مشکل ہے تو اس نے نرمی سے کہا، عزیز شہزادی، صاحب عالم کو دنیا میں اگر کسی کا خیال تھا تو وہ صرف آپ ہیں۔ وہ ہر وقت آپ کو یاد کرتے تھے اور بے چینی سے آپ کی آمد کے منتظر تھے، لیکن… وہ کہتے کہتے رکی تو شیریں گھبرا گئی۔ اس نے کہا، خاتون، جلد بتائیے، شہزادہ کہاں ہیں؟ وہ خیریت سے تو ہیں؟ عزیز شہزادی، منتظمہ نے جی کڑا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، شہزادہ بہادر
ریزنا کی اما میں ہیں۔ ان کے بارے میں اب تک ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی جو پریشان کن ہو۔ وہ چلتے وقت مجھے حکم دے گئے تھے کہ اگر آپ محل میں آئیں تو آپ کو عزت و احترام سے ٹھہرایا جائے۔ حالات درست ہوتے ہی وہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ مگر ان پر کیا افتاد پڑی؟ وہ گئے کہاں ہیں؟ شیری نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ عزیز شہزادی، ہمارے ملک اس وقت بڑی مشکل میں ہے، منتظمہ نے بتایا۔ شہنشاہ ایران کے کان کسی نے بھرے ہیں کہ ولی عہد بہادر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ صاحب عالم گو کے ولی عہد ہیں، لیکن اپنے باپ بادشاہ شہنشاہ ایران کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ یزداں ان مفاد پرستوں کو غارت کرے، یہ دن رات لگائی بجائی کرتے رہتے ہیں۔ باپ کو بیٹے کے ایسا خلاف کیا کہ شہنشاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وہ تو بھلا ہو ان وفاداروں کا جو دربار شاہی میں شہزادے کے ہمدرد ہیں۔ انہوں نے فوراً اطلاع بھجوائی کہ شہزادہ اپنے بچاؤ کی صورت کرے۔ بیچارے صاحب عالم کیا کرتے؟ انہوں نے باپ کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے کچھ دنوں کے لیے ملک سے ہٹ جانا ہی مناسب خیال کیا۔ لیکن عزیز شہزادی، انہیں آپ کا اتنا خیال تھا کہ چلتے وقت آپ کے متعلق سخت تاکید کر گئے تھے۔ شہزادی شیری کو سخت صدمہ ہوا۔ اتنی تکلیف اور بدنامی اٹھا کر وہ جس سے ملنے آئی تھی اس سے نہ مل سکی۔ شہزادی نے پوچھا، محترم خاتون، آپ کو یہ علم تو ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ مصیبت کے وقت ایک سے دو ہو جائیں تو اچھا ہوتا ہے، خاتون نے جواب دیا۔ شہزادی عالیہ، اگر ہمیں علم ہوتا تو آپ کو ضرور بتاتے۔ چلتے وقت ایسا افراتفری کا عالم تھا کہ صاحب عالم کو یہ خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کدھر جائیں گے اور کہاں انہیں پناہ مل سکے گی۔ شاہی سپاہیوں نے اس محل پر چھاپا مارا تھا اور ہم لوگوں پر بڑی سختی کی کہ صاحب عالم کی پناہ گاہ کا پتہ بتائیں، لیکن کسی کو معلوم ہوتا تو بتاتا۔ ہمیں بالکل علم نہیں کہ صاحب عالم کہاں ہیں یا کہاں گئے ہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہیں اور شاہی سپاہی انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔ شہزادی شیری نے کہا، محترم خاتون، یہ سن کر دل کو اطمینان ہوا کہ وہ بالکل محفوظ ہیں، لیکن میں یہاں رہ کر ان کا کب تک انتظار کروں گی؟ اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے ملک واپس جاؤں گی۔ جب وہ واپس آ جائیں تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ نہیں شہزادی بی بی، ایسا نہ کیجیے، منتظمہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ چلی گئیں اور شہزادے نے واپس آ کر آپ کا پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے ہمیں تاکید کی تھی کہ شہزادی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اور انہیں اس وقت تک محل میں رکھنا جب تک وہ واپس نہ آ جائیں۔ آپ بے خوف و خطر محل میں آرام فرمائیے، حالات ٹھیک ہوتے ہی صاحب عالم واپس آ جائیں گے۔ بزرگ منتظمہ نے شیری کی اتنی خوشامد کی کہ شیری مجبور ہو گئیں اور اس نے کچھ دن وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس سے شہزادے کا محل پسند نہ آیا، وہ تو کھلی فضاؤں میں رہنے والی تھی۔ آخر منتظمہ نے اس کے لیے کچھ دور پہاڑی پر ایک محل خالی کرا دیا اور شیری اپنے شبدیز کے ساتھ وہاں پہنچ کر شہزادہ خسرو پرویز کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف شہزادہ صاحب مارا پھرا کرتے، گرد پھانکتے ارمن و گرجستان پہنچے تو سب سے پہلے ان کی مڈبھیڑ شاپور سے ہوئی۔ شہزادہ خسرو پرویز جس وقت ملکہ مہین بانو کے محل کے صدر دروازے پر گھوڑا روکے شیری کی بابت دریافت کر رہا تھا تو سامنے سے شاپور آتا دکھائی دیا۔ شہزادے نے اسے آواز دی۔ شہزادہ اس وقت بھی منہ پر
صافہ لپیٹے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن شاپور کو اس کی آواز پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ شاپور ہانپتا کانپتا شہزادے کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے سر جھکا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے پوچھا، شاپور، ہم نے تمہیں ایک کام کے لیے بھیجا تھا اور تم یہاں آ کر بیٹھ گئے، تمہیں ہم یاد نہیں؟ شاپور نے ادب سے جواب دیا، صاحب علم، غلام آپ کی نوازشوں کو کس طرح بھول سکتا ہے؟ میں تعمیل حکم کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ میں بجا لایا، مگر آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ ملکہ مہین بانو کے محل کے صدر دروازے کے محافظ تعظیم و تکریم کی اس گفتگو کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دیہاتی سوار کون ہے جس کے سامنے شاہی مہمان ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے شاپور کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ شاپور نے آہستہ سے کہا، صاحب علم، آپ یہاں آ گئے ہیں اور میں نے شہزادی شیریں کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ شہزادہ کوئی جواب نہ دے پایا تھا کہ ملکہ مہین بانو اپنی کنیزوں اور محافظوں کے ساتھ صدر دروازے کی طرف آتی دکھائی دی۔ کسی نے جا کر ملکہ کو خبر کر دی تھی کہ کوئی سوار کسی دور کے ملک سے آیا ہے اور وہ شہزادی شیریں کا پوچھ رہا ہے۔ یہ بھی اطلاع دی گئی کہ اجنبی سوار کوئی ایسی اہم شخصیت ہے جس کے سامنے ایرانی مسافر سر جھکائے کھڑا ہے۔ ان باتوں کو سن کر ملکہ کو کچھ دھڑکا اور کچھ اشتیاق پیدا ہوا اور وہ کنیزوں کے ساتھ فوراً صدر دروازے کی طرف چل پڑی۔ ملکہ کو دیکھ کر شاپور نے شہزادے سے کہا، صاحب علم، شیریں کی پھوپھی ملکہ مہین بانو آ رہی ہیں، خیال رہے کہ آپ ولی عہد دولت ساسانیہ مملکت ایران میں ہیں، آپ صاحب و جمال و جلال اور مظہر تمکنت و شہنشاہیت ہیں۔ خسرو پرویز نے سر کے اشارے سے شاپور کو اطمینان دلایا۔ پھر جب ملکہ اس کے قریب پہنچی تو شہزادے نے بغیر گھوڑے سے اترے ملکہ کو مخاطب کیا، ہم مہین بانو ملکہ ارمن و گرجستان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکہ مہین بانو نے پہلے ڈھاٹا باندھے سوار کو اور پھر اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے شاپور کو دیکھا۔ شاپور نے سر نہ اٹھایا تو ملکہ مہین بانو نے شاپور سے پوچھا، شاپور، ہمیں بتاؤ کہ ہمارا معزز مہمان کون ہے؟ شاپور نے ویسے ہی سر جھکائے جواب دیا، اے ملکہ ارمن و گرجستان، اس وقت میں جس ہستی کے سامنے سر جھکائے ہوں وہ اس سلطنت کا چشم چراغ ہے جس کا دبدبہ اور شان سے سلطنت روما بھی تھرا اٹھتی ہے۔ ملکہ مہین بانو پر اس بات کا بڑا رعب پڑا۔ اس نے گھبرا کر کہا، اے شاپور، جلد اس عظیم المرتبت ہستی کا تفصیلی تعارف کراؤ تاکہ ہم اس کے مرتبے کے مطابق اس کا استقبال کر سکیں۔ شاپور نے کہا، ملکہ مہرباں، آپ کے مہمان صاحب عالم ولی عہد مملکت ایران دولت ساسانیہ ہیں۔ یہ کہہ کر شاپور نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور چلا کر بولا، بادب نگاہ روبرو، شہزادہ خسرو پرویز ولی عہد بہادر سلطنت آل ساسان ایران جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ شہزادہ خسرو پرویز نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ ملکہ مہین بانو نے شہزادے کے چہرے کی طرف دیکھا تو اور زیادہ مرعوب ہو گئیں۔ خسرو پرویز کا چہرہ بڑا بارعب اور پرجلال تھا۔ ملکہ مہین بانو نے سر کو ذرا خم کرتے ہوئے کہا، ہم اپنی عظیم المرتبت مہمان ولی عہد آل ساسان کو دلی مسرت کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکہ کے ساتھ تمام حاضرین نے سر خم کر کے شہزادے کو تعظیم پیش کی۔ شہزادہ مسکراتا ہوا گھوڑے سے اترا اور ملکہ مہین بانو کے پاس پہنچ کر بولا، ہم ملکہ محترم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی سلطنت میں ہماری اس طرح پذیرائی کی۔ ہمیں یہاں کی فضا میں دوستی اور خلوص کی خوشبو رچی بسی محسوس ہوتی ہے۔
ملکہ مہین بانو خسرو پرویز کو بڑے احترام سے اپنے محل میں لے گئیں، اس کے آرام و دلبستگی کے تمام سامان مہیا کیے۔ ملکہ نے مہمان نوازی میں ایسے خلوص کا مظاہرہ کیا کہ خسرو پرویز کا دل خوش ہو گیا۔ وہ روز صبح کو کاف کے شاداب وادیوں اور سرسبز مرغزاروں کی سیر کو نکلتا۔ ملکہ باوجود ضعیف العمری کے اکثر شہزادے کا ساتھ دیتی اور اس کی ہر فرمائش پوری کرنے میں فخر محسوس کرتی۔ رفتہ رفتہ ملکہ مہین بانو پر یہ بات کھل گئی کہ شہزادی شیریں اور شہزادہ خسرو پرویز ایک دوسرے کے طلبگار ہیں۔ شاپور نے اسے بتایا کہ شہزادہ خسرو پرویز صرف شہزادی شیریں کے حسن کا دیدار کرنے اتنا طویل سفر کر کے ارمن و گرجستان پہنچا ہے۔ ملکہ مہین بانو اس انکشاف پر بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ شہزادی شیریں کے لیے خسرو پرویز سے بہتر اور کوئی شوہر نہ ہو سکتا تھا۔ خسرو پرویز کو کوکاف میں ہر چیز میسر تھی، اس کے حکم کی تعمیل یہاں اسی طرح ہوتی تھی جیسے رے میں ہوتی تھی، لیکن شیریں کے بغیر اس کا دل نہ لگتا تھا اور وہ ہر چیز میں ایک کمی سی محسوس کرتا تھا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، خسرو پرویز کا دل ارمن و گرجستان سے اچاٹ ہوتا جاتا تھا۔ شاپور شہزادے کی بے چینی محسوس کرتا تھا مگر مجبور تھا، لیکن اس میں بھی اس کی بھی کوئی خطا نہ تھی۔ شہزادے نے تو خود اسے شیریں کو بہلا پھسلا کر ایران لانے کے لیے بھیجا تھا۔ ارمن و گرجستان میں رہتے ہوئے خسرو پرویز کو جب کافی دن گزرے اور شیریں ایران سے واپس نہ آئیں تو ایک دن خسرو پرویز نے شاپور سے تنہائی میں کہا، شاپور، یہ چمنزار بغیر شیریں کے میرے لیے ویرانے سے بھی بدتر ہے۔ کوئی حکمت لڑاؤ، تدبیر کرو اور شیریں جہاں کہیں ہو اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ شاپور نے عرض کیا، صاحب عالم، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شہزادی شبدیز بر ایران گئی ہیں۔ اس کے گھوڑے کی رفتار کو کوئی گھوڑا نہیں پہنچ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایران پہنچ گئی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں آپ کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوں، جس طرح یہاں آپ اس کی واپسی کے منتظر ہیں۔ خسرو پرویز نے کہا، شاپور، اگر شیریں وہاں پہنچ گئی ہیں تو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے ملکی حالات سے مجبور ہو کر ایران چھوڑا ہے اور فی الحال میری واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ شاپور کچھ سوچتے ہوئے بولا، صاحب عالم درست فرماتے ہیں، لیکن کسی کو کیا علم ہے کہ آپ اس وقت ارمن و گرجستان کی ملکہ کے مہمان ہیں۔ اگر شیریں کو یہ بات معلوم بھی ہو جائے تو بھی وہ یہاں کیسے واپس آ سکتی ہیں، جبکہ وہ ملکہ کو دھوکہ دے کر گئی ہیں۔ اب وہ کس منہ سے ملکہ کا سامنا کریں گی؟ حالانکہ ملکہ کو اب بھی شبہ ہے کہ سب گڑبڑ شبدیز نے کی ہے۔ وہ شیریں کے قابو میں نہ آ سکا ہوگا اور نہ جانے اسے کہاں لے گیا ہوگا۔ خسرو پرویز کے دماغ میں یکایک ایک خیال پیدا ہوا۔ اس نے کہا، شاپور، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم ایران جاؤ اور اگر شیریں وہاں موجود ہوں تو اسے سمجھا بجھا کر واپس لے آؤ؟ اس گفتگو کے دوران ملکہ مہین بانو بھی آ گئیں اور وہ دونوں اسے آتا دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ملکہ مہین بانو نے آتے ہی کہا، شاپور، تمہارے ولی عہد کو ہمارا ملک پسند نہیں آیا، حالانکہ یہ علاقہ ساری دنیا میں جنت نظیر کہلاتا ہے۔ ملکہ محترم، یہ آپ نے کس طرح اندازہ لگایا؟ میرا خیال ہے کہ دیار حبیب میں رہ کر کوئی نہ خوش نہیں ہوا کرتا۔ شاپور بات کو سوائے گول مول کرنے کے اور کیا کہہ سکتا تھا؟ ملکہ نے ہنس کر کہا، شاپور، شہزادہ ولی عہد پچھلے 3 دن سے سیر و شکار کو نہیں جا رہے ہیں۔ یہی میری بات کا ثبوت ہے۔ عقل مند اور شاطر شاپور نے کہا، ملکہ محترم، بات یہ ہے کہ جس طرح آپ شہزادی شیریں کی گمشدگی سے پریشان ہیں، اسی طرح صاحب عالم بھی شیریں کے لیے سخت بے چین ہیں۔ اسی لیے تمام نعمتوں کے باوجود ان کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا۔ آپ کو علم نہیں کہ ہمارے ولی عہد رات برات بھر جا کر سویرا کرتے ہیں اور ہر وقت شیریں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔
شیریں کے ذکر پر ملکہ بھی افسردہ ہو گئیں۔ وہ بولیں، شاپور، تم جانتے ہو کہ شہزادی کی تلاش میں نے کتنی کوشش کی ہے، ریاست کا چپا چپا چھان مارا، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں اسے شبدیز نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئی۔ پتہ نہیں شبدیز اسے کہاں لے گیا۔ ہو سکتا ہے کہ شہزادی صاحبہ ایران پہنچ گئی ہوں اور سرحدی محافظوں نے انہیں گرفتار کر لیا ہو۔ شاہپور نے لقمہ دیا۔ ملکہ چونکی۔ شاہپور، تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ اگر وہ ایران پہنچ گئی ہوتی تو اس نے ہمیں خبر ضرور بھیجی ہوتی۔ میرا دل یہ بات نہیں مانتا کہ شہزادی محافظوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی ہوگی۔ شبدیز میں یہ خوبی بھی ہے کہ خطرے کے وقت اپنے سوار کی حفاظت کرتا ہے اور سوار کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا لیتا ہے۔ شاپور نے کہا، ملکہ صحیح فرماتی ہیں، لیکن جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب شبدیز بے قابو ہو کر بھاگا تو اس کا رخ مشرق کی سمت تھا، اور بعض لوگوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے شبدیز کو ایرانی سرحد کے پاس بھاگتے دیکھا ہے۔ وہ دراصل ملکہ کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ شیریں کے ایران پہنچ جانے کا امکان بھی موجود ہے۔ اس نے یا شہزادے نے ملکہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شیریں قصداً ایران گئی ہے، کیونکہ اس سے شیریں کا کردار داغدار ہوتا۔ ملکہ مہین بانو کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، شاہپور، تمہارا خدشہ بھی درست ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی معتمد آدمی کو ایران بھیج کر شیریں کا پتہ لگایا جائے؟ پتہ نہیں میری بچی کس مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ خسرو پرویز جو اب تک خاموشی سے باتیں سن رہا تھا، ایک دم بولا، مجھے ملکہ کی رائے سے بالکل اتفاق ہے۔ کیا عجب کہ شبدیز شیریں کو ایران اڑا لے گیا ہو، ہمیں فوراً اس کی خبر لینی چاہیے۔ ملکہ نے شاپور سے کہا، شاپور، تم سے زیادہ اعتماد کا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر تم تو پورے ایران سے اچھی طرح واقف ہو، تم ہی شیریں کو بہتر طریقے سے تلاش کر سکتے ہو۔ شاپور تو چاہتا ہی یہی تھا۔ اس نے فوراً کہا، میں ملکہ کا نمک خوار ہوں، حق نمک ادا کرنا میرا فرض ہے۔ شہزادے نے اپنی شان جتانے اور ملکہ کو مرعوب کرنے کے لیے کہا، ملکہ، مجھے اجازت دیں تو میں خود ایران جا کر شیریں کو تلاش کراؤں۔ شاپور دل میں ہنسا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ ایران میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ شاہی سپاہی تو جگہ جگہ اس کی بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے تاکہ اسے گرفتار کر کے شہنشاہ ہرمز کے بھاری انعام حاصل کر سکیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاپور کو یہ خطرہ بھی محسوس ہوا کہ کہیں ملکہ خسرو پرویز ہی کو ایران جانے کی اجازت نہ دے دیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے فوراً کہا، صاحب عالم، آپ تکلیف نہ فرمائیں، اس لیے کہ تلاش کرنے اور کرانے میں یقیناً فرق ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ شہزادی شیریں کسی وقت بھی واپس آ سکتی ہیں۔ اگر آپ ایران چلے گئے اور وہ یہاں آ گئیں تو آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ شہزادہ خسرو پرویز اور ملکہ مہین بانو دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ کل صبح شاپور کو شیریں کی تلاش میں ایران بھیجا جائے۔ شہنشاہ ایران ہرمز کا سپہ سالار بہرام چوبئی جس قدر بہادر تھا، اس سے کہیں زیادہ چالاک اور مکار بھی تھا۔ اس نے ایک طرف تو باپ بیٹے میں تفرقہ ڈال کر خسرو پرویز کو ایران بدر ہونے پر مجبور کر دیا، اور دوسری طرف خسرو پرویز کے دونوں ماموں کے ساتھ مل کر ہرمز کے خلاف سازش کی۔